الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رب العالمین کا بے پایا شکر، اس کا احسان، اس کی توفیق ہے جس نے ہم سب کو اس کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی. رب العالمین ہماری ہر نیکی کو قبول فرمائے، ہمیں نیکیوں میں سبقت کی توفیق نصیب فرمائے، عظمت قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین. جیسا کہ قرآن مجید کی تعلیمات کی عظمت ہمارے لیے بہت معنی دیتی ہیں، اس کا لفظ لفظ، اس کی عبارتیں، اس کا حرف حرف ایک مومن کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے. قرآن میں بعض احکامات ہیں، بعض منہیات ہے، بعض قصص ہیں، لیکن انہی قصص میں سے آج ہم ایک قصہ سیکھیں گے، جانیں گے، جس کو قرآن نے کہا احسن القصص. پر جتنے قصے ہوتے ہیں سب میں احسن، بہترین، مومنین کے لیے سبق آموز، جس کے لفظ لفظ میں، جس کے ہر پہلو میں ایک انسان کو وہ چاہے صبر گزار زندگی گزار رہا ہو یا مالدارانہ زندگی گزار رہا ہو، اس کے ہر حرکت پر مومن کے لیے بڑی رہنمائی ہے، جس کو قرآن نے کہا احسن القصص. کس کا قصہ ہے وہ؟ بولیے بارک اللہ فی علمک. یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام جو خاندان انبیاء کے ایک فرزند تھے، جن کی زندگی میں، مختصر زندگی میں، کبھی قیدی بھی بننا پڑا تو کبھی جو ہے اللہ نے انہیں بادشاہت بھی عطا کی. اس قصے کو قرآن نے احسن القصص کی تعبیر سے جو ہے کہا ہے. چلیے مختصر طور پر یوسف علیہ السلام کی زندگی کو ہم جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا جو تذکرہ ہوتا ہے بچپن کے لمحات سے ہوتا ہے، جبکہ انبیاء کا جو تذکرہ ہوتا ہے نبوت ملنے کے بعد سے جو ہے ان کا تذکرہ منقول ہوتے ہیں. لیکن یہ یوسف علیہ السلام ویسی شخصیت ہے جن کا تذکرہ بچپن سے ہوا ہے. بہت چھوٹے تھے، کم سنی تھے. ان کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھے. تقریباً بہت معیاری گھرانہ تھا. اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مقام کنعان پر زندگی گزارتے تھے، اور ان کے ساتھ جو تربیت پانے والے تقریباً 11 بھائی ساتھ میں رہا کرتے تھے. بنیامین کو ملاتے ہیں تو 12 بھائی کا تذکرہ مل جاتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ 11 بھائیوں کے ہم ساتھ جو ہے زندگی گزار رہے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے بہت بڑے بڑے عمر کے تھے. آخر جو ذکر ہوتے ہیں یوسف اور بنیامین کا تذکرہ آتا ہے. یوسف بھی چھوٹے بچوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعقوب علیہ السلام کے بڑے چہیتے، ہمیشہ باپ کے ساتھ رہنے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہمدردی کرنا، یہاں تک کہ رات کو سوتے تو باپ کی خدمت میں چلے جاتے. بہت چھوٹے تھے. بہت سارے جو ہے ان کی خصلتیں ذکر ہوئی ہیں. ہوا یوں کہ ایک مرتبہ انہی بچپن کے لمحات میں آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہا رأى 11 کوكبا، کہ میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے. ورأى الشمس، اور میں دیکھ رہا ہوں ایک سورج ہے. والقمر، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ چاند ہے. کل یسجد لہ، وہ سب کے سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. 11 ستارے ہیں، ایک چاند، ایک سورج. یعقوب بھی نبی تھے، نبی کے گھرانے سے تھے، اور یہ خواب جیسے ہی وہ دیکھے، پہلے تو یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے خواب دیکھی ہے، کیا خواب ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں. پریشان ہوئے، گئے ابو کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس. کہے
یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اے ابو جان میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور 11 ستارے نہیں، ساتھ میں ایک سورج بھی ہے اور ایک چاند بھی ہے۔ یہ بھی نبی وہ بھی نبی، اللہ اکبر۔ جیسے یہ خواب سناتے ہیں یعقوب علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، وہ تاڑ لیتے ہیں کہ یہ نبی بننے والا ہے، علم اور نبوت کی جو ہے علم و نبوت کا تاج پہنایا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ خواب تم نے دیکھا ہے، اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کرنا، دیگر جو 11 بھائی ہیں اس کا تذکرہ ان کے سامنے مت کرنا۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ انہیں تلقین کی کہ تذکرہ نہیں کرنا۔ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، تذکرہ نہیں ہوا یوں۔ اس کے بعد ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں بنیامین، جس کا ذکر ہوتا ہے، عمومی طور پر بڑے ہی چہیتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے، بنیامین کو اس کا تذکرہ کر دیا۔ بنیامین کو اس کا تذکرہ جیسے ہی ہوا وہ بھی خاموش رہ گئے، لیکن ہوا یوں کو دیگر جو بڑے بھائیوں تھے یوسف علیہ السلام نے انہیں بتایا نہیں۔ بنیامین کے ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ یوسف نے ایسا خواب دیکھا، اور یعقوب بڑے خوش ہیں اور بڑے جو ہے زائد طور پر ایکسٹرا دیکھ بھالی کر رہے یوسف علیہ السلام کا۔ دیگر جو بھائی تھے بہت جلنے لگے، حسد کرنے لگے، بھائی سے، بڑے بھائی جی بڑے چھوٹے سے جلنے لگے، حسد کرنے لگے۔ ہوا یوں، پوچھنے لگے آپس میں کیا ماجرا ہے کہ ابو یوسف اور بنیامین کو اتنا چاہتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے یعقوب ابو جان کا کہ حالانکہ دیکھا جائے تو ہم تندرست ہیں، نوجوان ہیں، طاقتور ہے، یہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کو اتنا چاہتے، اتنی محبت کرتے، اور اتنا ہی نہیں، آخر کار حسد بڑھتے کہاں تک بات آ گئی، سب جمع ہوئے، فیصلہ کرنے لگے، اقتلو، کیا یوسف کو قتل کر لیں، راستے سے ہٹائی دیں، مسئلہ یہ ختم، رہے گا تو نہ محبت کریں گے، چاہت کریں گے، پیار کریں گے، ہمیں نظر انداز کریں گے، اقتلو یوسف، کیا یوسف کو قتل کر دیں گے؟ اللہ اکبر، بڑے بھائیوں کی سازش ہو رہی ہے، میرے بھائی اپنے گھروں کو بچائے رکھو دنیا مال جائیداد کے فتنوں سے۔ یہاں نبیوں کے گھرانوں میں یہ پیش آ رہا ہے، تو سوچو ہمارے گھر کی فکر ہمیں کتنی کرنی چاہیے۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، درمیان انہی کی اولاد میں سے جو لوگ تھے کہنے لگے یوسف کو کیوں نہ قتل کر دیں۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا، نہیں بھی قتل کرنا درست نہیں، اوت رہو، کہیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اردن بعیدہ، دور دراز زمین میں جائیں گے، کہیں چھوڑ کر کے آ جائیں گے، آ کر کے ابو کو جو ہے معذرت کر دیں گے، چند دن ابو مایوس ہوں گے، یاد کریں گے، پھر بھول جائیں گے۔ پھر اس کے بعد نے کہا نہیں بھائی، ابو بڑے خالص سے بہت چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو چھوڑ کر آ گئے یا قتل ہی کر دیں تو گویا ہم ابو کے چہیتا چیز پر جو ہے حملہ آور ہو رہے، کچھ نہیں کریں گے، القوا فی بئر طریق، راستے میں جائیں گے، کوئی شاہراہ میں ایک کنواں نظر آئے گا، اس کنویں میں ہم اس بچے کو، میرے بھائی کو ڈال دیں گے۔ سب تیار ہو گئے، ہاں یہ ٹھیک ہے، نہ مارنے کا ہے نہ مرنے کا ہے، زمین میں چھوڑیں گے تو چین نہیں کہ کون کھا گیا، بھیڑیا کھا گیا، شیر نکل گیا، کیا حادثہ ہوا کچھ پتہ نہیں، ہاں چلو کنویں میں چھوڑ دیں گے، کوئی نہ کوئی انسان آئے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ آئے گا، اس کو لے کر کے تو چلا جائے گا۔ سب اتفاق کر لیے اس رائے پر کنویں میں چھوڑنے کے تعلق سے۔ اب بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، آ کر کے کہنے لگے کہ ہم تھوڑا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا جو بھائی ہے، چھوٹا بھائی، اس کو بھی ساتھ میں بھیج دیں۔ اللہ اکبر، دیکھو جی، ایک نبی کے دل میں خوف کھٹک پیدا ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء کے تعلق سے غیب کا علم ہونا یہ ہمارے سماج میں بڑی بدعقیدگی کا مسئلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوگا، اور کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اسے گم نہ پا جاؤ،
مجھے ڈر ہے کہ کہیں بعد میں یہ آ کر یہ نہ کہو کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا. کیا حکمت دیکھو جی نبیوں کی دور اندیشی, لیکن غیب کا علم نہیں. یاد رکھو, دور اندیشی کھٹک ساری چیزیں, لیکن غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اگر واقعی میں نبیوں کو غیب کا علم ہوتا تو یعقوب علیہ السلام اپنے چہیتے یوسف کو کیوں بھیجتے؟ اللہ حفاظت فرمائے بدعقیدگی سے. تو لہذا یعقوب علیہ السلام خوف کھائے کہنے لگے مجھے ڈر ہے. پھر بھائی جو ہے بار بار پیش کرنے لگے بھیجیے ہمارے ساتھ, ہم بھائی ہیں اس کے, ہم بھائی ہیں, ہم کیسے چھوڑ سکتے. بہت سارے تعویلات ہوئی, تفصیل سے قرآن میں جو ہے اس کا ذکر ہے. اس کے بعد ہوا کیا, جو یعقوب علیہ السلام کا خدشہ تھا وہی ہوا. لے کر کے چلے گئے, جانے کے بعد ایک جو ہے کنواں ان کو نظر آیا, کنویں میں ڈال دیے. ڈالنے کے بعد سارے بھائی پہچان لیے کہ ہمارا مسئلہ تو ختم, راستے کا پتھر ہٹ گیا, اب یعقوب سے قریب ہم ہو جائیں گے, باپ ہم کو جو ہے چاہنے لگیں گے. محبت ہوتی ہے میرے بھائی, کوششیں تم کر لو. رب العالمین محبت دلوں میں جس کے چاہے, جس کے تعلق سے, جس مقدار میں چاہے, صرف رب العالمین پیدا کر سکتا ہے. وہ چاہے راستے کے کتنے پتھر کیوں نہ ہٹا دیا جائے, لیکن محبت پیدا کرنے والی ذات صرف رب العالمین کے لیے ہے. محبت پیدا کرنے کی طاقت صرف رب کے ہاتھوں میں ہے. یاد رکھو, جتنی تعویلات, جتنی کوششیں, جتنا جو کچھ کر سکتے ہو بندوں پر تم احسان کر سکتے ہو, لیکن بندوں کی محبت کے حقدار تم اسی وقت ہوگے جب رب العالمین کی مرضی ہوگی. رب کی مرضی جب ہوگی تبھی تم لوگوں کے, سماج کے تمام کے چہیتے بن سکتے ہو. تم ہزار کوششیں کرو, ہزار ریاکاریاں کرو, ہزار احسانات کر لو, سب بات کی چیز ہے. محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے صرف رب کی توفیق اور اس کے حکم سے. یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. ڈال کر کے آئے, آ کر کے رات ہو گئی تھی, عشاء کا وقت تھا. قرآن میں ذکر ہے کہ عشاء کا وقت یعنی عشاء بولتے ہیں, عشائیہ بولتے ہیں کھانے کے وقت, یعنی دھوپ جو ہے ڈھل چکا تھا. اس وقت آئے روتے ہوئے, آ کر کے کہنے لگے ہم سب کھیل رہے تھے, ہمارے ساز و سامان کے پاس یوسف بیٹھا ہوا تھا اور ہمیں نظر بھی نہ آئی کہ ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا لیا. دیکھو ابو جان, ہم اس کی قمیض بھی لے کر کے آئے ہیں, دیکھو قمیض پر خون کے دھبے بھی لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جھوٹ پر دلائل پر پھر جو ہے استقامت. اللہ حفاظت فرمائے. یعقوب علیہ السلام تاڑ لیے, افسوس کیے, اور وہی جو عذر انہوں نے پیش کیا وہی عذر جو ہے آ کر کے وہی لڑکے پیش کر رہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا صبر جمیل, میں صبر کروں گا. کتنا بڑا حادثہ ہے جی. ایک باپ کو اپنا چہیتا لڑکا جو دور ہو گیا, اور ایسا نہیں کہ سیدھی سادی موت کی خبر دے رہے, مر گیا دفنا کر کے آ گئے, ایسی بھی خبر نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ بھیڑیا نے اس کو کھا لیا, چیر پھاڑ کر کے کھا لیا. دیکھو قمیص لے کر کے آئے ہیں, اس قمیص پر تمہارے چہیتے فرزند کا خون بھی لگا ہوا ہے. سوچو باپ پر کیا بیتے گی یہ منظر دیکھ کر کے. وقت کے نبی تھے, اللہ نے صبر کی طاقت قوت میسر کی تھی, زبان سے وہی الفاظ کہے جو اللہ کی مرضی تھی, صبریہ جملے استعمال کیے اور ہمت اور حوصلے سے ٹکے رہے. یہاں تک قرآن جو ہے ان کی یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ, ان کے بھائیوں کا ذکر کرتا ہے. اس کے بعد قرآن مجید یوسف علیہ السلام کی طرف ترغیب دلاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو کنویں میں ڈالے گئے تھے, کیسے کنواں تھا, بڑا ہی بھیانک, اندھیرا, بہت گہرا, اور رات ہو جاتی, ایسا ماحول کہ مسافرین کی شاہراہ, کوئی آبادی نہیں, غیر آباد علاقہ, کوئی وہاں سے گزرے ابن آدم تو تبھی آوازیں محسوس ہوتی. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام اندر ہیں کنویں میں, ڈر رہے ہیں. آواز سنو, اللہ کی معیت نبیوں کے ساتھ کیسے ہوتی. لا تحزن ولا تخف, لا تحزن ولا تخف. اے یوسف گھبراؤ نہیں, ڈر مت کھاؤ. قرآن نے باقاعدہ ترغیبی الفاظ استعمال کی. اللہ نے انہیں بشارت دی ہے,
اللہ نے انہیں ہمت اور حوصلہ دیا ہے، بیٹھے رہیں اللہ اکبر انتظار میں۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرنے والا گزرا، گزرتے ہوئے انہیں پانی کی پیاس لگی۔ پانی کی پیاس جیسے ہی لگتی ہے، آ کر کے جو ہے ڈول جو ہے پانی میں کنویں میں اتارا، اور اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد جیسے ہی ڈول یعنی رسی کھینچتے ہیں بڑا بھاری نظر آتا ہے، کھینچتے جاتے ہیں، اور جیسے ہی کھینچتے ہیں وہ ڈول کنویں سے اوپر آتا ہے۔ کھینچنے والا کہتا ہے یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری، ہم نے تو پانی کے لیے ڈول ڈالا تھا، یہاں تو لڑکا نکلا ہوا ہے۔ یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری، لڑکا نکل گیا۔ پوری جماعت خوش، لڑکا نکل گیا، کریں کیا؟ اللہ اکبر۔ یہاں یعقوب علیہ السلام کی حالت، ہمارے افسوس کے رو رہے تھے، افسوس کر رہے تھے سب کچھ۔ یہاں یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے اور اسی جماعت کے ساتھ چلتے گئے، چلتے چلتے جب وہ مصر کے بازار پہنچے، وہاں پر جو ہے وہ جماعت نے انہیں بازار میں جہاں لوگوں کو بیچا جاتا ہے وہاں پر یوسف کو بھی کھڑا کر دیا۔ تجارت ہونے لگی نبی کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دیکھو کس طریقے سے سسٹم بنا رکھا۔ اسی دن اس بازار میں وقت کا بادشاہ جس کی ملکہ آتی ہے خریداری کے لیے، اور یہ غلام سمجھ کر کے یوسف کو لے کر کے نکل جاتے ہیں، اشترا خرید لیتے۔ کتنے میں خریدتے ہیں؟ معدود یعنی گنے چنے درہم میں، جبکہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے معدود گنے چنے درہم میں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یوسف گنے چنے درہم کے قائل نہیں تھے۔ لوگوں کو ان کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کی قیمت کیا ہے، ان کی قیمت کیا ہے۔ تاجر نے بیچ دیا، اور پھر عزیز نے مصر کو لے کر کے پہنچا، اور بادشاہ جیسے ہی مصر لے کر کے یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلتا ہے، جا کر کے اپنی بیوی کو تحفہ دیتا ہے، بیوی کو تحفہ دیا۔ ملکہ عزیز، ملک عزیز آتا ہے خریدنے کے لیے، ملکہ عزیز کو تحفہ دیتا ہے اور حکم دیتا ہے اکرمی یوسف انہ ولد رشید، اس کی عزت کرو، بڑا نیک بچہ ہے، بڑا نیک لڑکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یوسف کی امانت داری دیکھو، پروان چڑھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ ملکہ عزیز گناہ پر آمدہ کرتی ہے کیا امانت داری جی، امانت داری۔ ملکہ عزیز برائی پر دعوت دے رہی ہے، سارے دروازے مقفل ہیں، سارے راستے ہموار ہیں۔ اللہ اکبر، کیا امانت داری ہے۔ یوسف کہتے ہیں میں رب سے ڈرنے والا ہوں، میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، تمہاری عزت اور عفت پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ مارے خوف کے نکل جاتے ہیں محل سے باہر۔ وہاں سے سازش شروع ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی، اور ان کی خوبصورتی ایسی، دیکھنے والے کہتے ہیں ما ھذا بشر، کیا واقعی یہ انسان ہے؟ یہ تو فرشتہ نظر آتا ہے۔ ایسے مارے خوبصورتی کہ اللہ نے انہیں عطا کی تھی، اور اس کے ساتھ اتنی آزمائشیں کم عمر میں۔ اللہ اکبر۔ ملکہ مصر بھی ضد میں آتی ہے، کہتی ہے میں تجھے جیل بھیج کر کے رہوں گی۔ یوسف کہتے ہیں انی السجن احب الی، جیل میرے لیے بہت بہتر ہے ایسی حرکتوں سے، ایسی نیچ حرکتوں سے جیل میرے لیے بہت بہتر ہے۔ آخر کار یوسف علیہ السلام جیل بھیج دیے جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو وہاں پر بھی ذکر ہوتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ تاڑ لیتا ہے کہ غلطی کس کی ہوتی ہے، کیونکہ انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ تقضیہ بیٹھتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی، ملکہ مصر کی، یوسف کی، وہ ساری چیزیں۔ آخر کار کنعان سے نکل کر کے کنویں سے نکل کر کے محل سے نکل کر کے پھر جو ہے قید خانے یوسف پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی کی زندگی میں اتنی آزمائشیں آتی ہیں، نبوت ملنے سے پہلے اللہ جو ہے ان کے صبر کو قبول فرمائے، بالعالمین ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اس کے بعد جیل کے بعد سے وہ محل تک کیسے پہنچتے ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین
انبیاء کے تعلق سے صحیح ایمان رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، مفسدات سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما دے، برائیوں سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما دے، بدعات سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما دے، خرافات سے رب العالمین ہماری حفاظت فرما دے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کی جو حکمتیں ہیں صحیح معنوں میں جاننے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔